بڑے خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے ساتھ بارگاہ اہل بیت اطہار میں، بارگاہ شہداء کربلا میں، بارگاہ حسینیت میں حسینی کلام پڑھ رہے تھے ہمارے محترم مہمان۔ اب میں بلا تامل بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا جناب قبلہ بریگیڈیئر محمد اختر جنجوعہ صاحب۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے، بے حد و حساب درود و سلام حبیب خدا وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر اور آپ کے تمام اطاعت گزار جو ہیں آسمانوں پہ، زمین پہ، ان کے درمیان، ان سب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال مکمل ہونے کو آیا، میرے خیال میں اس سوسائٹی میں پچھلے سال شاید محرم کے آخری ایام تھے کہ میں آیا اور میں نے بات چیت کی، اور پھر کچھ بڑی جگہوں پہ ضرور گیا، سیمینارز میں یا کچھ کانفرنسز میں، لیکن لوکل لیول پہ اور آستانوں پہ میں نے بات چیت بند کر دی، گوشہ نشینی اختیار کر لی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے حدیث کے مطابق کہ ایمان بچانا ہے تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ۔ غالباً وہی وقت آ گیا ہے، لیکن میں میجر شاہد کو انکار نہیں کر سکا، بلکہ انہوں نے یہ محفل غالباً آج سے 4-5 دن پہلے برپا کرنی تھی، یوم عاشور کو۔ میں اس دن اویلیبل نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو ملتوی کر کے آج کے دن رکھا۔ میں آپ کے سامنے آ گیا۔ وجہ بتا دیتا ہوں۔ مسلمانوں، میں کیوں 20-22 سال ایکٹیو کوشش کے بعد، وردی کے اندر بھی اور وردی کے بعد اس نتیجے میں پہنچا؟ نسبت میری ماشاءاللہ 50 سال پرانی ہے اور میں اس نسبت کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہوں، لیکن میں یہ جنرلی سمجھتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی نفاق یا تفرقہ پیدا کرنے والی بات نہیں کر رہا۔ اس وقت جو زحماء ہیں ہمارے، وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، مشائخ ہوں یا علماء ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ان کو دین سے اتنا ہی تعلق ہے، ان میں سے اکثریت کا، جتنا یزید کو اسلام سے تعلق تھا۔ ہر ایک اپنی ذات کے خول میں بند ہے اور ذات سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں محافل میں نہیں جاؤں گا، بات چیت نہیں کروں گا، فائدہ کوئی نہیں۔ مطلب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ جس کی 150 روپیہ دن کی آمدنی ہے، اس سے بھی پیسے لے کے اس گدے کے نیچے رکھ لینے۔ بہت عرصہ پہلے ایک بڑے بزرگ نے اس چیز کو پا لیا تھا جب اس نے کہہ دیا تھا کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ عیاروں کا ایک مجموعہ ہے جو عالم اسلام پر مسلط ہے۔ ہر قسم کی بیماریاں ان لوگوں کو لگی ہوئی ہیں۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان کے جو حکمران ہیں غلیظ ترین لوگ ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں۔ اس لیے آج آپ سے جو بات چیت کروں گا وہ صحنہ کربلا اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ ناموس رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
جن کے ناموس کی خاطر اللہ کریم نے ان کے ایک وقت میں بہت پیار کرنے والے چچا جس نے حضرت شعیبہ کو یہ خبر سن کے آزاد کر دیا تھا، اس کے لیے کہہ رہا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے، سکے چچے۔ قیامت کے روز تک ہم یہ الفاظ کہیں گے، یہ بد دعا دیں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ اور آگے چلی جائیے، آپ بھی کسی کو آپ پنجابی میں، انگلش میں یا ذرا اخلاق سے کہہ دیجئے کہ فلاں جو ہے وہ ولد الزنا ہے، تو یہ گالی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی گستاخ کے متعلق کہ وہ ولد الزنا ہے، زنیم ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا، کچھ سوالات کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر چلے جائیں، اس لیے کہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کریم کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور سورہ محمد کی آخری آیات جہاں پر اس نے فرمایا، صرف ایک جگہ نہیں، واقعہ میں ہے اور بہت جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں بدل دوں گا ایسے لوگوں سے جو تم سے بہتر ہوں گے، اور وہ یہ کرتا آیا ہے۔ پوری جو ہسٹری ہے بنی نوع انسان کی، وہ یہ کرتا آیا ہے کہ لوگوں کو بدلتا رہا ہے۔ آج کا مسلمان اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، نہ اللہ کے ساتھ ہی دیانت ہے، نہ معاملات میں دیانت ہے، نہ معمولات میں دیانت ہے، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ جھوٹ ہے جو 2 دن پچھلے واقعات دیکھ لے، لوگوں نے کیسی کیسی توجیہ پیش کی، کس طرح نقب زنی کرنے کی کوشش کی، چوری پنجابی میں کہتے ہیں سن لان کی کوشش کی تھی۔ انہی لوگوں نے جنہوں نے ایک دن پہلے کھڑے ہو کے توجیہ پیش کی اور چیلنج کیے، دوسرے دن وہی منہ نکالے کھڑے ہو معذرت کر رہے تھے، اس لیے کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں۔ ہم ان لوگوں کو چنتے ہیں جن کا نہ کوئی دین سے تعلق، نہ کوئی دنیا سے تعلق، نہ کوئی انسانیت سے تعلق، اور پھر کہتے ہیں ہم کہ عشق والے۔ اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ دنیا داری ہے، یہ صرف لوگوں کے دلوں میں اپنی عقیدت پیدا کرنی ہے۔ بریڈی صاحب اچھا بولتے ہیں جی، جیسے انہوں نے فرمایا تیلا علم نہیں ہے میرے پاس، اتنے سال گزر گئے پڑھتے ہوئے ابھی تک کچی پہلی ماری، بالکل حلفاً کہہ رہا ہوں تیلا علم نہیں ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا، یہ صرف یہ میں جاتا ہوں محفلوں میں بولتا ہوں، لوگ اٹھتے ہیں، ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کوئی نمبر لے لیتا ہے، پھر دوسری محفل میں جاتا ہوں، بول لیتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور کیوں علیحدہ کر لیا اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھیے پھر میں وجہ بتاتا ہوں۔ کچی پہلی میں ضرور پڑھتا ہوں، لیکن اس بات پہ میرا پختہ ایمان ہے کہ میرے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں گرتا۔ کسی بھی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکے یا میرا کوئی نقصان کر سکے۔ اس لیے ٹوٹی پھوٹی اپنی لے میں، سر میں اپنا ریزن پیش کر دیتا ہوں، پھر آگے بات چلاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ میں دامان شاہ دو جہاں رکھتا ہوں میں، ہاتھ میں دامان شاہ دو جہاں رکھتا ہوں میں، اپنے قبضے میں زمین و آسمان رکھتا ہوں میں، ہاتھ میں دامان شاہ دو جہاں رکھتا ہوں میں، اپنے قبضے میں زمین و آسمان رکھتا ہوں میں زباں کو صرف آہو شور و شیون کیوں کروں، میں زباں کو صرف آہو شور و شیون کیوں کروں، صرف ان کی نعت پڑھنے کو زبان رکھتا ہوں میں، صرف ان کی نعت پڑھنے کو زبان رکھتا ہوں میں،
اپنے قبضے میں زمین و آسمان رکھتا ہوں میں. میری کشتی چھوڑ دے جانب بطحا ناخدا، اپنے دل میں خوف طوفان کا کہاں رکھتا ہوں میں. اپنے قبضے میں زمین و آسمان رکھتا ہوں میں کیوں کسی کی طرف دیکھوں؟ مجھے کس کا خوف ہے؟ نہ پیدا کرنے میں کسی کا حصہ، نہ میرے مارنے میں کسی کا حصہ، نہ رزق دینے والے کا حصہ. میں کیوں کسی کا اٹھاؤں؟ جب میں اپنے ہاتھ میں دامان مصطفیٰ رکھتا ہوں تو مجھے ضرورت کیا پڑی ہے؟ اس لیے لوگوں نے کہا محفلوں میں نہیں آتا، بریگیڈیئر چھوڑ کے آنا، یہ ریزن ہے. جب یہاں سے اٹھ کے آپ نے کام وہی کرنا ہے، پھر کسی مردود کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا ہے، پھر کسی مردود کے لیے آپ نے قسمیں اٹھانی ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تب ہونا کہ جب بات جو ہے نا وہ جب سنی جائے اور پھر اس پہ میں ڈٹ جاؤں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف پر کہتا ہوں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں بلدیات سے لے کر قومی اسمبلی تک میں کسی جھوٹے، کسی لٹیرے، کسی چور، کسی اللہ کے دشمن اور رسول کے دشمن کو ووٹ نہیں دوں گا. کتنے سارے ایسے اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ایسا کر لو یہ مردود خود ختم ہو جائیں، یہ جہنم کی نظر دنیا میں آخرت میں ہو جائے. ایسا کرتے نہیں ہو، انہی کے لیے سڑکوں پہ مرتے ہو، گاڑیوں کے نیچے آ کے مرتے ہو. فائدہ کیا ہے؟ دھوکہ کرتے ہو اپنے ساتھ. یخادعون انفسہم، اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، اللہ کریم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. سب پیروں کو، یہ مولوی صاحب سامنے بیٹھا ہوا ہے، 10 مساجد ہیں راول چوک سے لے کر ایئرپورٹ تک. سب سے پرانی مسجد کا نام تھا مسجد راہ امن، جس کا یہ خطیب بیٹھا ہوا ہے. سب سے پرانی مسجد، اس مسجد پہ بلڈوزر چلا دیا گیا. نہ کسی پیر کو توفیق ہوئی، نہ کسی ملا کو توفیق ہوئی، نہ کسی عالم کو توفیق ہوئی. دوسری مسجدوں میں جائیں ذرا ہاتھ لگائیں، اگلے جو ہے نا بندوق سنبھال کے بیٹھے ہوتے، جرأت نہیں ہے کسی کی جانے کی. میرے پاس یہ لوگ آئے، میں نے جو وزیر صاحب بیٹھے ہوں ہمارے کل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں رنگ کیا. میں نے کہا جناب یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، روک دیجئے اس کو، باقی مساجد لگی ہوئی ہیں. میں نے ریاض حسین شاہ صاحب کو رنگ کیا، شیخ قاسم سے بات ہوئی. میں نے نقیب الرحمان صاحب کو رنگ کیا، میں نے سب کو رنگ کیا. کسی نے ایک آواز نہیں اٹھائی. میں نے ان کے پاس جانا بند کر دیا. صرف یہ پچھلے 2 دن، کیونکہ میں پاکستان کے سنجیدہ ترین لوگوں میں سے سمجھتا ہوں رضا ثاقب مصطفی کو، جب اس کا مجھے رنگ آیا اور انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب نہیں، آج ہاتھ ہو گئی ہے، آپ تھوڑا سا باہر نکلیے، ایک آواز بنانی ہے. پھر شیخ قاسم کا بھی رنگ آیا، پھر نقیب الرحمان صاحب کا بھی رنگ آیا، آج آپ بہت یاد آ رہے ہیں. پھر سعادت علی شاہ صاحب کا چورا سے بھی رنگ آیا، کیونکہ وہ میری نوکری تھے میرے نبی کے لیے. میں 2 راتیں جاگتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا کہ یہ بل واپس ہونا چاہیے. اس پہ لکھا بھی، وہی پڑھ کے سناؤں. اس لیے میں پاکستان کے ایک معزز ترین آستانے سے میرا تعلق ہے، نسبت ہے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ جینوئن شیخ الاسلام پاکستان کے. لیکن اس کے باوجود میں کچھ نہیں سمجھتا جو میرے نبی کے لیے نہیں اٹھ کھڑا تھا. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمام تعلق توڑتا ہوں. یہ وجہ ہے جس لیے میں نے محافل میں آنا بند کر دیا، بولنا بند کر دیا، اپنی ایک علیحدہ دنیا بسا لی. اپنا ایک کام کیا، نماز کی، روزہ کیا، کتاب پڑھی، وہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے میرے پر یہ آئے گا الزام، اگلے جان پوچھا جائے گا. حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر ایک اچھی چیز پتا ہے، تم اپنے مسلمان بھائی کو نہیں بتاتے تو قیامت کے روز تمہیں آگ کا لگام ڈالا جائے گا. اس کے باوجود سال گزار دیا، میں نے سال گزار دیا. شاید نے کہا آپ نے آنا ہے، میں آ کے کربلا، خیر و شر، ہوا اور ہوس، حسد، اقتدار، اچھائی برائی، مادیت اور اخلاق، یہ مقابلہ آج سے نہیں شروع. یہ جب اللہ نے کن فرمایا، آدم کو تخلیق کرنا کا حکم دیا، تب سے یہ معرکہ شروع ہو گیا.
یہ مارکا جاری رہے گا۔ عموماً تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وقتی طور پر مادیت، وقتی طور پر جھوٹ جیت جاتا ہے، لیکن دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ میں نے 10ویں کو جو لکھا تھا اپنا ابلاغ، اسی میں سے چند چیزیں پیش کر دیتا ہوں۔ قابیل کے ماننے والے قاتل ہی کہلائیں گے، حابیل کے ماننے والے پیروکار ہمیشہ مقتول ہی کہلائیں گے۔ نمرود ہمیشہ مردود ہی رہیں گے، اور نارے نمرود میں کود جانے والے خلیل بن جائیں گے۔ فرعونوں کی قسمت میں ڈوبنا لکھا ہے، نیل موسیٰ کو رستہ دیتے رہیں گے۔ یزید ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہریں گے، حسین ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ایسے ہو گیا، نہیں، پڑھنے والے لوگوں کو پتا ہے، احادیث کی کتابوں میں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا آپ کا یہ پیارا نواسا فلاں زمین پہ شہید ہوگا، آپ کہیں تو میں مٹی لے آؤں، کنکریاں حضرت ام سلمہ کو وہ کنکریاں دی اور اس دن کنکریوں کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے جو لمحات ہیں، جو مقدار ہے، میری نظر میں اس کی حیثیت ایک برقع کی نہیں ہے۔ میری نظر میں اگر کچھ ہے تو وہ معیار ہے۔ کس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری؟ کربلا کا واقعہ ہوا، امام علی مقام نے کیا کہا یزیدی فوجوں کو؟ اگر پڑھے تو ہمیں معلوم ہو، فرمایا موت تک میں تمہارے ساتھ ہوں، موت تک یزیدیوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میری موت کے بعد میرا کیا بگاڑ لو گے؟ جب تک میں اس دنیا میں ہوں تو مجھے گھیرا ڈالیے رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب میں نہیں رہوں گا تو پھر میرا کیا بگاڑو گے؟ بگڑے گا تو سب کچھ تمہارا۔ کربلا کے مقام کے اندر واقعات آپ نے ان 10 دنوں میں سنے ہوں گے، کہاں سے چلے کیسے چلے میں نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا، کہا بتیاں گل کر دو، بتیاں بجھا دو، مجھے معلوم ہے میں ہر لمحے اپنی موت کی طرف رواں دواں ہوں۔ میں جب مدینہ سے نکلا مکہ سے یہاں پر، مجھے معلوم ہے میں موت کی طرف رواں دواں ہوں۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ اور بتیاں اتنی دیر بجھا دی جب تک یہاں سے بندہ اٹھ کے گیٹ نمبر 3 سے نکل جائے۔ بتیاں آن کی تو ایک نفس بھی اندر سے غائب نہیں تھا، سب موجود تھے۔ میں شرط یہ کہتا ہوں، یہی آپشن اگر یزید کی فوج والوں کو دیتا، یزید آج زیادہ بھاگ جاتا، اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد تاریخ مجھے یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری عورتوں نے، دین والی ایمان والی عورتوں نے اپنے خاوندوں سے طلاقیں لے لی کہ تمہاری منحوس شکلیں ہم نے نہیں دیکھنی۔ بہت سارے بیٹوں نے اپنے باپوں کے لیے رستے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے کہ تمہارے ہاتھ آلودہ ہیں آل رسول کے خون سے، گھر نہیں گھسنے دیں۔ کون جیتا؟ یزید تو ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ بھائی اگر میں لگاؤں تو کس لیے لگاؤں؟ میں اس لیے کل مروں تو میری یہ بچے جو بیٹھے ہیں یہ آرام سے رہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے ایک ہسٹوریکل فیکٹ کہ یزید کے بعد کون تخت نشین ہوا تھا؟ یزید کا بیٹا، اپنے دادے کے نام والا معاویہ بن یزید، اور چند دنوں کے بعد اس نے وہ اقتدار چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اس تخت میں سے مجھے خون رسول کی بو آتی ہے۔ یزید تو وہاں بھی مر گیا، یزید تو وہاں بھی مر گیا کہ اپنے بیٹے نے وہ تخت چھوڑ دیا۔ یزید اس دن مر گیا جب بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز نے یہ حکم جاری کیا کہ میری خلافت کے اندر اگر یزید کو کوئی امیر المومنین کہے گا تو اسے فوری طور پر 20 کوڑے لگائے جائے گا۔ حسین تو زندہ ہو گیا، یہاں بھی وہاں بھی۔ مرا کون؟ یزید۔ مرا کون؟ باطل۔ مرا کون؟ جھوٹ۔ مرا کون؟ ہوس، اقتدار کی ہوس، پیسے کی ہوس۔ مرا کون؟ شر۔ جیتا کون؟ خیر۔ جیتا کون؟ حق۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ کل من علیہ فان، کون زندہ رہے گا؟
مرا یزید بھی دمشق کی کسی ایسی جگہ پہ اس کی قبر ہے جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے، مرا وہ بھی، دنیا سے رخصت حسین بھی ہو۔ تو اللہ کی نظر میں مقدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی 1000 برس جیا، کوئی تب سے زندہ ہے معلم الملکوت، آج بھی زندہ ہے اور قیامت کے روز بھی شرمندہ ہو کے جائے گا، لیکن کیا حیثیت ہے اس کی زندگی کی؟ رادہ درگاہ وہاں سے ہوا، سورہ کاف جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے، پڑھو۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس لیے اس کو نکالا اپنے دربار سے کہ اس نے میری حکم عدولی کی، قیامت کے روز بھی اسی قسم کی شرمندگی لے کے جائے گا۔ عمر تو اس کی سب سے لمبی ٹھہری نا، انسان کی تخلیق سے کتنے 1000 سال پہلے، کتنے لاکھ سال پہلے، کتنے کروڑ سال پہلے سے وہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن کیا حیثیت اس کی زندگی کی؟ ہر بندہ شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج میں نے لکھا اپنے فیس بک کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان عدم الاحترام النبی، ان تمام شیطانوں سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے، جو مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں لیکن غیرت نام کی نہیں ہے، منافق ہیں، جھوٹے۔ میں نے آج اپنے فیس بک پہ یہ لفظ لکھے، میں ان شیطانوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں میرے اللہ۔ جیتا کون؟ حسین جیت گیا، حسین مر کے زندہ ہو گیا، یزید زندہ رہ کے بھی مر گیا۔ اور یہ خونوں میں ہوتی ہے، خون کے اندر ہوتی ہے بات۔ 14 سال کے نوجوان زین العابدین کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید نے منافقت سے کام لیتے ہوئے نہایت پیار سے دھیمی آواز سے کہا حضرت آپ کے والد صاحب یہ نہ کرتے تو آج مستورات کو در بدر نہ ہونا پڑتا، مجھے بہت دکھ ہے، یہ ابن مرجانہ پہ خدا کی لعنت ہو، ابن زیاد پہ، اس نے یہ کام کر دیا۔ اس 14 سال کے نوجوان بچے نے، وہ خون کس کا تھا؟ امین نور محمدی پلید ہو ہی نہیں سکتا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سے آنے والا خون کیسے ہو؟ تو اس نے کہا تم کچھ نہیں سمجھے یزید، یزید تم کچھ نہیں سمجھے، قتل ہونا ہماری عادت، شہادت ہماری سعادت ہے، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے تو وہاں پر جشن منایا، ہر شہید کا جب آ رہا تھا کربلا کے اندر دفن کرنے کے لیے تو ادھر جشن ہو رہا تھا، ہم ان کو دفن کر رہے تھے اور میرے بابا خود جو ہے نا ان کو دفن کر رہے تھے۔ اب مجھے دے اجازت جانے دے تاکہ میں جا کے جو پیچھے پڑے ان کو دفن کروں۔ زندگی جانور بھی جیتے ہیں، زندگی بہت بڑے بڑے ظالم بھی جیے۔ سورہ یونس کو پڑھو، اللہ کہتا ہے مردود تیرے بدن کو نجات دوں گا۔ جب وقت آیا نا، جب وقت آیا سامنے تو فرعون چلا اٹھا میں رب موسیٰ پہ ایمان لایا۔ اللہ نے کہا اب تیرے بدن کو نجات دوں گا تاکہ تو عبرت بنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ آج بھی پڑا ہوا ہے، آج بھی پڑا ہوا ہے عبرت کا نشان بن کے۔ یزید بھی عبرت کا نشان، اس کے ماننے والے بھی عبرت کا نشان، تمام یزید عبرت کا نشان، اور حسین حق کی پہچان۔ اور اللہ کریم نے اس قسم کے واقعات سے آنے والی نسلوں کو کچھ بتانے کی کوشش کی۔ اللہ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا تو کیا دیا؟ سوچ سمجھ عقل عطا کیا، تجزیہ کرنے کی قوت عطا کی، حواس خمسہ عطا کی، وجدان دیا۔ لیکن تصوف والے کہتے ہیں، وہ جو کہا نا علامہ نے کہ عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل کا 17واں یا 18واں مقام ہے، اس سے اوپر ہے۔ عقل کہتی ہے طاقت یزید کے پاس ہے، ادھر رہو۔ عشق کہتا ہے نہیں، ہور کمانڈر تھا یزید کا، عشق کہتا ہے وہاں جاؤ۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام، وہ وہاں چلا گیا، وہ امر ہو گیا۔
اور ابن زیاد یہ کہہ کر بھی جب اسے حکم ہوا کہ مدینہ پہ حملہ کرو تو اس نے یزید کو کنفرنٹ کیا. اس نے یزید کو کہا کہ ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آئی میری اتنی میں نہیں جاؤں گا مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی آج بھی مجرم ہے, آج بھی مردود ہے ابن زیاد, اور قیامت کے روز بھی مردود ہوگا. مسلمانوں, کل جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے, حوض کوثر بھی ہوگا, لوائے حمد بھی ہوگا, جھنڈا لگا ہوگا, ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چہرے سے دکھائیں گے؟ یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے کہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ تم نے جتنے بھی اپنے نفوس پہ ظلم کیا میرے پاس آؤ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جب آخری وقت تھا تو حضرت مزنی لکھتے ہیں کہ میں گیا تو امام جو ہے کہنے لگے دوستوں کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے, بلاوے کی گھڑی ہے, جا رہا ہوں. اور رو پڑے اور کہا اللہ دل میں سختی آ گئی ہے, میں بہت گناہگار ہوں, لیکن جب دیکھتا ہوں کہ تیری مغفرت بے پایا ہے اس کے سامنے اپنے گناہ مجھے کم لگتے ہیں. میرے پہ تیری مغفرت کے سہارے کیا میں اپنی روح سے تعزیت کروں یا اپنی روح کو مبارک دوں کہ میں اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہا ہوں. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو حسینیت کا رستہ اپنا رہے ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. ہم سارے 99% اس آیت کی تفسیر ہے کہ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اس پر وہ خود گواہی دے گا, اور اسے مال و دولت کی بہت ہوس ہے. یہ جتنی گیمیں چل رہی ہیں اسلامی دنیا میں, یہ جو ہمارے حکمران ریاض سے لے کر اسلام آباد سے لے کر جکارتہ سے لے کر کوالالمپور سے لے کر کہاں تک یہ جو لوٹ کے ویسٹ میں تہران سے لے کر جو اپنا دولت دیا رہے, کس چیز کی نشانی ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ اسی آیت کی تفسیر ہے. اور اتنے سخت دل ہیں کہ ان کو پکڑ لو اور ان کو یہ کہہ دو کہ 1 مہینہ ٹائم ہے تمہارے پاس, مہینے کے بعد تمہاری ساری اولادوں کو مار دیں گے لیاقت باغ میں, یہ پھر بھی پیسہ واپس نہیں لے آئیں گے اس حد تک. اور پھر کہتے ہیں کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی؟ ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے یہ جو نیا قانون پاس کرنے کی کوشش کی ہے. محمد مصطفیٰ نام کاٹا گیا, نبی پاک لکھا گیا کہ کوئی اور بھی کسی کو نبی پاک سمجھتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا. اور پھر کس طریقے ڈیٹائٹ ٹی وی پہ آ کے مردود لوگوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اور جب پاکستان کا عوام جو ہے بے عمل ضرور ہے, بے ایمان نہیں ہے, جب اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر اسی منہ سے کہہ دیا. کون سی تکنیکی غلطی؟ قانون پڑھنے والا اگر کوئی شخص جہاں بیٹھا ہے تو وہ جانتا ہے کہ جو چیز قانون بنائی جاتی ہے اس سے پہلے ارادہ کی انٹینٹ, the court sees the intent of the parliament, intent of the lawmaker. اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب میں لے چلتا ہوں آپ کو, جہاں بچوں کا ذکر ہے, ماں باپ کا ذکر ہے, گھر بار کا ذکر ہے, دولت کا ذکر ہے, اور یہ بھی چوائس ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بن کے رہنا ہے یا ان چیزوں کا بن کے رہنا ہے. اور اگر ان چیزوں کا بن کے رہنا ہے تو پھر جو ہونا ہے وہ ہونے والی ہو کے رہے گی. پھر حجرات میں لے چلتا آیت نمبر 2, لفظ استعمال ہوا تشعرون, یہ جی کہ تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو. میں یہاں بیٹھا ہوں اس حال کے اندر, میں غلط بات کرتا ہوں, کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں, دروازے سے باہر نکلتا ہوں, مجھے احساس ہوتا ہے, میں واپس آتا ہوں, پروفیسر صاحب کو, مولانا صاحب کو, راؤ صاحب کو, شاہد کو آ کے کہتا ہوں میں معافی کا خواستگار ہوں, میرے سے غلط بات ہو. لیکن اگر مجھے شعور تک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ تو قیامت کے روز سورہ واقعہ والا جب وہ کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے بائیں ادائیں, تب مجھے معلوم ہوگا. اور اس دن میں کوئی توجیہ یہاں کی طرح پیش نہیں کروں گا ٹی وی بیٹھ کے. اس دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, تمہارے بوتھوں کے اوپر لگی ہوگی ٹیپ, تمہارے اعضاء خود بتائیں گے تم کیا کسب کرتے رہے.
تو وہاں کون بیٹھا تھا اس محفل میں؟ اس محفل میں کون بیٹھا تھا؟ کاش ہم ہوتے، ہم نہیں تھے۔ وہاں صدیق اکبر تھے، وہاں عمر فاروق تھے، وہاں عثمان غنی تھے، وہاں علی مرتضیٰ تھے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ مت کرنا، نہ نبی سے سبقت لینا، نہ نبی سے آواز اونچی کرنا، نہ کوئی گستاخی کرنا، نہ کوئی غلطی کرنا، نہ کوئی حرف لانا نماز ناموں سے رسالت میں۔ ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ شعور ہوگا تو واپس پلٹ آؤ گے، معافی مانگ لو گے، تصحیح کر لو گے، رجوع کر لو گے۔ لیکن جب شعور نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہو گے اور ڈوب جاؤ گے دلدل کے اندر۔ اگر ان کے لیے تھا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ یہ میں اس لیے نام اس ترتیب سے لیے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام افضل ہیں۔ صحابہ کرام میں سے 313 بدری صحابہ افضل ہیں۔ 313 بدری صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ افضل ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل ہیں۔ اور اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے میں نے نام لیا، اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے۔ تو جب یہ بیٹھے تھے وہاں پر اور ان کے لیے یہ وصیت اتری تھی، ان کی تو اللہ نے سورہ فتح کے اندر آخر جا کے کہہ دیا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدُّ الْكُفَّارِ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، بتا دیا یہ انجیل تورات میں اور ان کے ماتھوں جو لائٹ نکلتی ہے بتا دیا۔ یہ تو ہمارے لیے تھا، بعد میں آنے والوں کے لیے تھا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حفاظت کرنی ہے اور ہم کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری والا کہہ سکتے ہیں، ان کی غلامی والا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی حرمت پہ ہم تیار ہیں کچھ کرنے کے لیے؟ جہاں ہم حلف کے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نبس جہاں فدا، دو جہاں فدا، کروں کیا کروڑوں جہاں نے۔ حلف کیا چیز ہے؟ ایک حلف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ ایک حلف، کروڑوں اربوں حلف بھی کم ہے، اور یہاں مردود حلف دینے کو تیار نہیں ہے۔ حلف سے بھاگ رہے، ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ کس حلف کی بات کر رہے ہیں؟ کہ محمد سے وفا تو نے، ایسا نہیں ہے یہ شعر جیسے علامہ کم پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، پھر تیرے ہیں، ایسے نہیں۔ اور پھر میں کیا، میرا جہان کیا، لوح قلم تیرے۔ وہ جو بصیرت والے لوگ ہیں، جو دیکھنے والے لوگ ہیں، جن کی روحانی آنکھ جو ہے وہ کھلی ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ انجیل برنباس کے اندر ایک حضرت آئے، انہوں نے بتایا ایک نعت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے وہ نعت پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے وہ نعت پڑھی، کہا قیامت کا روز ہے، 40 سال گزر گئے ہیں، لوگ در بدر میدان حشر میں پھر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، پیغمبران کرام بھی ہیں، ان کی امتیں بھی ہیں۔ 40 سالوں کے بعد فرشتے ایک تخت کو لاتے ہیں، اس تخت کو رکھتے ہیں، فرشتے اس تخت کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام جاتے ہیں اس تخت نشین کے پاس اور اپنی امتوں کے لیے سفارش کرتے ہیں، اب قرآن میں جائیے کہ میں نے آپ کو شہید بنایا، گواہ بنایا ان کو۔ اس کو ایک دوسرے سے ملائیے، آپ کو سمجھ آئے گی یہ نعت جو عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد آئے گا اسمہ احمد۔ کئی دفعہ دہرا چکا ہوں اس بات کو، وہ جو کانفرنس سے ہوئی تھی، ایک کانفرنس میں ہم سارے موجود تھے، سمپل کوشچن اللہ آسکڈ الستو بربکم، پروردگار کون ہے، ہم سب نے کہا تو ہی ہے، کہا ڈسمس۔ پھر ایک اور کانفرنس ہوئی، جس طرح کہا نا کربلا کے واقعے کا، تو سلمہ کے پاس وہ ریت کربلا کی موجود تھی، وہ کنکریاں موجود تھی، اسی طریقے سے اللہ نے آل عمران کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں تو جاہل آدمی ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پاکیزہ روحوں کا اجتماع ہوا، اللہ نے کہا تم میں سے ایک ایسا ہوگا جب وہ آئے تم اپنے طریقے کو منسوخ کرنا، اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا، اور میری شان کے مطابق تمہارے ہاتھوں پر میرا ہاتھ۔ تو کیا ہر نبی نے انتظار نہیں کیا ہوگا؟ ہر نبی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ وہ آنے والا آئے تاکہ میں اپنے طریقے کو منسوخ کروں؟
اور نبیوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے، یہ فرق بھی بتاتا چلو۔ نبیوں میں ہم میں فرق یہ ہے، آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہو، بریگیڈیئر اختر نواز جو گفتگو کر رہا ہے اس کے اندر سے لاشعور سے آواز آ رہی ہے میں بڑی چیز ہوں، لیکن نبی جا رہا ہے جس کے لیے حشرات الارض کو اور باقی جو مسخر کیا گیا ہے، چیمٹی آواز لگاتی ہے اندر گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، نبی اکڑتا نہیں ہے، نبی سجدے میں گرتا ہے، قرآن کہتا ہے شکرانے میں۔ یہ فرق ہوتا ہے انبیاء اور ہم میں۔ تو ہر نبی نے انفراد کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء سے کہوں کیوں مالکو، کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی؟ تو مسلمانوں، زندگی لکھ حساب میں کیتے آج تائیں، کی پایا کی کھویا، ہر واری گل مکتی استے، جو پایا سو کھویا، پہلی گلے گبھرو پندی اس دے لکھ بکھیڑے، سادہ بچپن سچے سنگی اس نے آن نہ کھیڑے، نہ میں آن تے ہسیا اس تے نہ جاون تے رویا، دوجی گلے دھن دولت دی شے اے بیتباری، اے بازی اے جوئے دی اج جیتی کل ہاری، کون پیا اج کھیندا اے تے کہیں مگرے تے ڈویا، ہر واری گل مکتی اس تے جو پایا سو کھویا، کائنات کا سب سے بڑا سچ، انڈیبیٹیبل سچ موت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، وہ جو ہے اس نے فنا ہونا ہے، رہے میری ذات، اس نے کہا رہے میری ذات، باقی ہر ایک نے، اور جب تباہ ہونا ہے تو پھر کتنے جھوٹ بولے گا انسان، کتنا دھوکہ کرے گا، کتنے قتل کرے گا، کتنے لوٹ مار کرے گا، کتنے گھر توڑے گا، کتنے گھر اجاڑے گا، کیا کرے گا جب مر جانا، اور جب پہنچے گا تو وہاں جا کے کہے گا اللہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج، میں وہ نہیں کروں گا جو کر کے آئے ہوئے، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سارے وہ ہیں جن کا اس بات پہ یقین ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا وما کنت تقول، پوچھا جائے گا کہ نہیں، کہ یہ جو شخص عظیم سامنے ہیں یہ تم کیا کہا کرتے تھے، یہ نہیں کہ اب کیا کہتے ہو، یہ نہیں کہ اب کیا کہتے ہو، قبر میں جن کی رونمائی ہو رہی ہے، تم کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، وہاں ہم کیا کہیں گے، ندامت سے ہمیں نہیں پتا، ہم گستاخیاں کیا کرتے تھے، ہم سوال کیا کرتے تھے، ہم نے ہر وہ طریقہ اپنایا۔ کتنے سال ہو گئے مسلمانوں کو گمراہی کرتے، کتنی کتنی بڑی حکومتیں بنی، کتنے کتنے 100 سال چلی، کیا کسی کو خلیفہ راشد کہتے ہیں امام حسن کے بعد؟ کوئی بن سکا خلیفہ راشد؟ عمر بن عبدالعزیز کو کہتے ہیں خلفائے راشدین کی طرح، کوئی بن سکا؟ ہزاروں سال کی گمراہیاں، فتوحات، لاکھوں مربع میل، لیکن کوئی خلیفہ راشد نہیں بن سکا، اس لیے کہ ان کا اڑنا اور بچھونا حکم الہی تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا کرتے تھے، ان کا تکیہ کلام تھا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، نہیں تکیہ کلام تھا۔ وہ سرخرو ہو گئے 23 سالوں کے اندر، 23 سالوں کے اندر اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں وہی ہوتی ہے، اور نبی کہتا ہے عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہے اشرف المخلوقات، کہ جس گلی سے گزرے شیطان بھاگ جائے۔ اشرف المخلوقات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں نے سب کے احسان اتار دیے، ابو بکر کا احسان اللہ ہی اتارے گا۔ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے جنت خریدنے والا، تو ہر آواز پہ اٹھے کون؟ عثمان غنی،
اور جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں شہر، یہ میرا دروازہ، جس کا میں آقا اس کا علی آقا۔ اور بھائیو، دیوار پھلانگ کے اندر جانے والا چور ہوتا ہے، دروازے سے جانا پڑتا ہے۔ دروازہ کھول کے جاؤ گے تو گھر ملے گا، دروازہ پھلانگو گے تو پکڑ لو گے، پکڑ کے کوتوال کے حوالے کر دیں گے۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا پیسے شروع کر دیے، کدھر کدھر چل پڑے۔ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، اور وہ ہے رجوع اللہ، واپسی اللہ کریم کی طرف۔ لیکن کون سے رستے سے؟ صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ رستہ نہیں ملے گا۔ شہادت دینی پڑے گی محمد الرسول اللہ، اور وہ جو پیغام اللہ کا لے کر آئے، اللہ نے خود کہا جبل رحمت کے نزدیک کہ آج میں نے آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل کر دیا، نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ تو بندگی اللہ کریم کی، لیکن طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر زمانے میں معزز ہونا ہے، اور وہ جو اپنے قبضے میں زمین و آسمان رکھتا ہوں میں، اس پہ جانا ہے، اس پہ جانا ہے، تو پھر یقینی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، جن کا آپ نے فرمایا کہ یہ سب ستارے ہیں، یہ روشنیاں دینے والے ہیں، ان کی سنتوں پہ چلنا ہے، ان کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ ایک آخری بات کر کے اس مہینے کا میں بہت شکر گزار ہوں سید ریاض حسین شاہ صاحب کا کہ وہ اپنا رسالہ بھیجتے ہیں، دلیل راہ جو ہے بائی پوسٹ ہر مہینے۔ اس مہینے میں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو ان کے ساتھ جو ہر وقت ہوتے ہیں، ان کے سیکریٹری بھی ہیں، ویسے بھی میرے خیال میں ان کے خلیفہ خاص بھی ہے شیخ قاسم، تو ان کا ایک آرٹیکل ہے جو ملتان گئے، انہوں نے لکھا اس پہ، تو ایک لفظ پہ، ایک فکرے پہ آ کے میں رک گیا، اور میں نے شیخ قاسم کو رنگ کر دیا۔ میں نے کہا یہ جو ایک فکرہ ہے، یہ اتنا ثقیل ہے، اتنا ریپلسو ہے کہ آپ کی ساری تحریر کو اس نے زنگ آلود کر دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ ریاض حسین شاہ کی محفل سے اٹھ کے فوری طور پر کسی دنیا دار کی محفل میں چلے گئے ہو، کہ وہ قصہ ہے ان کا یہاں سے ملتان جانا کسی محفل میں شریک ہونے کے لیے۔ شاہ صاحب بیمار ہے، وہاں جاتے ہیں تو محفل میں ٹوٹل 12 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ لمبا سفر، بیماری، تو جو ساتھ مصاحبین گئے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کیا اور ٹوٹل 12 بندے ہیں محفل میں۔ تو وہ لکھتا ہے کہ شاہ صاحب نے کہا عزیزاً محمد قاسم، خادم حسین کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو غلام مرسلین کے کہنے پہ یہاں پر آیا جس نے فلاں جگہ میری خدمت کی تھی۔ تو اس ایک فکرے میں نے بتایا محمد قاسم کو، میں نے کہا تصحیح کر لو، یہ شاہ صاحب کی پرسنالٹی سے بھی لگاؤ نہیں کھاتا کہ خادم حسین کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تمہارے قلم پہ بھی دھبا ہے۔ اور اسے میں نے 2 واقعات سنائے، آپ کی بھی گوش نظر کرتا ہوں، گوش گزار کرتا ہوں۔ دیہات سے ایک غریب صحابی تشریف لاتے تھے، بدو تھے، اور یہ میں کسی سنی عالم کی، ہم تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، صوفیاء کرام کو ماننے والے، ایک ہی قصہ مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں، مختلف کتابوں میں۔ ایک سکا سعودی ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی، جو اس وقت ریاض یونیورسٹی میں بہت سینئر پروفیسر ہے، اس کی کتاب سے یہ دونوں واقعات کوٹ کر کے اپنے اس بیان کو سمیٹوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ پنیر لاتے تھے اور چیزیں لاتے تھے، اب وہ لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، اندر دے کے بازار میں سودا بیچنے کے لیے چلے گئے۔ آپ اسلام گھر تشریف لائے، معلوم پڑا وہ آیا تھا، اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب مدینے کی گلیاں ہوں، چمکتا ہوا سورج ہو، باہر سے بندہ آیا ہو، پسینہ ہو، میل ہو، سب کچھ ہو، لیکن آپ جاتے ہیں پیچھے سے اس کو جفا ڈالتے ہیں، وہاں کا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی ہے جو اس کو خریدے؟ تو وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا؟ کہا میں جو تمہارا خریدار ہوں، میں جو تمہارا خریدار ہوں۔
اور دوسرا واقعہ میں نے سنایا، اس کتاب میں نام میں نے اور کہیں نہیں پڑھا، اس کتاب میں اس صحابی کا نام جلیلب لکھا ہوا ہے، شاید ہم اپنی زبان میں کچھ اور کہتے ہیں، وہ انگریزی میں کتاب ہے چونکہ ان کے عبدالرحمن الحریفی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی غریب بھی تھے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، اور اکیلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے، لیکن کوئی اور لوگ جیسے معاشرے کا پیچھے رہنے والا بندہ بیچارہ ایسے، تو مدینے کے سرداروں میں سے ایک سردار اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ نے فرمایا میں یہ عقد نہیں کر سکتا، لیکن یہ رشتہ میں جلیلب کے لیے مانگتا ہوں آپ سے. وہ سردار تھے، اس کو جانتے تھے، وہ انتہائی غریب تھا، کمزور تھا. کہا حضور میں واپس چاہتا ہوں. گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ سے اس بات کی ڈسکشن کی، بحث کی کہ انہوں نے خود تو رشتہ قبول نہیں فرمایا، لیکن یہ کہا ہے کہ جلیلب کے لیے جو ہے نا یہ رشتہ دے دیجیے. تو میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ پولائٹلی جا کے، عاجزی سے جا کے انکار کر دیجیے کہ ہمیں یہ رشتہ اپنی بیٹی کا جلیلب کے لیے منظور نہیں ہے. ابھی وہ یہ بات کر رہی رہے تھے تو وہ تقدس مآب دختر جو ہے وہ برآمد ہوئی، اور اس نے اپنے والدین کو کہا کیوں اپنی دنیا اور عاقبت خراب کرنا چاہتے ہو؟ رشتہ میرا ہے، مانگنے والے سرور کائنات ہیں، ہاں کر دیجئے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے. تو وہ یہ لکھتے ہیں کتاب کے اندر کہ وہ رشتہ ہوا، اور اس کے بعد غزوے میں وہ حضرت جلیلب شہید ہوئے. تو جب جنگ کا زور ٹوٹا اور ہر کوئی اپنوں کو ڈھونڈ رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے تھے ایک میرا بھی ہے، ذرا دیکھو ایک میرا بھی ہے. دیکھا تو وہ تھے، اٹھایا، ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کا دم وہاں نکلا. وہ لکھتے ہیں کہ مدینے کی تاریخ میں اتنے رشتے کسی اور خاتون کے لیے نہیں اللہ نے بھجوائے جتنے اس بیوہ کے لیے آئے. اب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے اور اس ایک فکر سے کو دیکھیے کہ خادم حسین کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس لیے میں نے بتایا اب شیخ قاسم کو کہ نہ یہ شاہ صاحب کی پرسنالٹی سے لگاؤ کھاتا ہے، یہ آپ کے قلم پر بہت ثقیل ہے. اس فکر کو اندر سے کاٹ دو، کیونکہ شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. یہ غربت، عمارت، یہ سٹیٹس، یہ رینکس، یہ عہدے، یہ سب دنیاوی ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری سے بڑھ کر کوئی عہدہ ہے تو بتا دیجیے، کوئی عہدہ اس سے بڑھ کر ہے تو بتا دیجیے. کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے. مردود ابو جہل نے حضرت سمیہ کو ریگزار کے اندر جب 2 ٹکڑوں میں بٹوا دیا تو اعزاز کیا ملا؟ اعزاز یہ ملا کہ ہر کوئی اپنا حساب دے کے جائے گا، بنو یاسر اکٹھی جائے گی. حضرت خبیب جب پھانسی لگ رہے تھے تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا خبیب پھانسی چڑھ رہا ہے، مجھے سلام کہہ رہا ہے. لوگوں نے کہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام معجزات دیے گئے جو تمام انبیاء کو ایک ایک دو وہ سب تھے. تو میرے جیسے ایک بندے نے سوال کیا کہ نہیں وہ مردے زندہ کرنے والا تو نہیں دیا گیا، وہ مردے تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے. تو جواب دینے والے نے کہا نہیں، اس سے ایک قدم آگے چلو. وہ کھجور کا مردہ تنا جس کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جب وہاں سے ہٹے تو نہ صرف اس کو حیات ملی بلکہ آواز بھی ملی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا معجزہ ہے؟ مسلمانوں میں دوبارہ کہوں گا، یہی کہوں گا، ہماری نجات دامن مصطفیٰ کو پکڑ لینے سے ہے، اس طریقے پہ چلنے سے ہے جو طریقہ آپ نے بتلایا. یہ دنیا بڑی عارضی ہے، یہ زندگی بڑی عارضی ہے، یہ چند لمحوں کا کھیل ہے. آدم علیہ السلام کتنی لمبی عمر پائی، نوح علیہ السلام کتنی لمبی عمر پائی،
قوم عاد کتنے بڑے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کتنے طاقتور لوگ ہوتے تھے، ہیں کہاں پر، ہیں کہاں پر؟ اس طرف رجوع کرو۔ طریقہ آپ کا ٹھیک ہے۔ اگلے دن مجھے فلسطین سے کسی نے الخلیل سے ایک ویڈیو بھجوائی بڑی خوبصورت، اور پہلی دفعہ میں مستفید ہوا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا روضہ مبارک، قبر مبارک دیکھی، یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھی، یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ازبکستان میں تھا، حضرت بہاؤالدین نقشبند کے مزار پہ گیا، حضرت دانیال علیہ السلام کے مزار پہ گیا۔ مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ لوگوں کی عقیدت اور احترام، میں غلط رستے پہ نہیں ہوں، جو بزرگان دین کی عقیدت اور احترام کرتا ہوں، وہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے بر صغیر سے، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اس کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام جو آلائشیں ہیں، یہ ناپاکیاں جو ہیں، یہ یزیدیت جو ہے، یہ گندگی جو ہے، یہ ظلم جو ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، حسین کے راستے پہ چلنا پڑے گا، حق کو اپنانا پڑے گا، اور اگر حق اپنا لیں گے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ امریکہ کی ضرورت پڑے گی، نہ روس کی، نہ چین کی، پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ کافی ہے۔ لیکن جب ہم اسے ناکافی سمجھ لیتے ہیں لاشعوری طور پہ، تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ایک کن پہ پیدا ہو سکتے ہیں نا، اسے ہماری کیا ہے، اللہ الصمد، اگر وہ تخصیص کر کے ہمارے ساتھ سلوک کرے تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی سمدیت کہاں جائے گی، اس کی بے نیازی کہاں جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ امتحانات ہمارے لیے ہیں۔ اس وقت ہم دنیا میں 170-75 کروڑ ہیں، پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اور یہ یزید جیسے حکمرانوں کو سلیکٹ کر کے ہم ہو رہے ہیں۔ تمام عالم اسلام کے حکمران اس وقت جو ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے، میں نے کہا ریاض سے لے کر اسلام آباد تک کوئی دین سے تعلق نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ ہر وہ چیز جو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، سعودی عرب میں ٹرمپ کی بیوی کو مفتی نے فتویٰ دیکھا کہ ننگی آ سکتی ہے، اسکرٹ میں آ سکتی ہے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس دین کی بات ہے؟ نہیں، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امید۔ پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ کس چیز کا مسلمان ہے؟ کس چیز کا مسلمان ہے؟ تو میرے ساتھ شامل ہو کے یہ دعا کر دیجئے، اللہ کریم ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو مسلمان بنا دے بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت